السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تمام کائنات سے بہتر تسبیح وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لآن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ حضرات محترم، آپ اس بات کو بغور سماعت فرما لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز کے ساتھ ان کلمات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کلام چار ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کیا مضبوط ترین یہ کلمات ہیں جن میں تمام کائنات کی صفتیں اللہ تعالیٰ کی جتنی ہیں وہ ان میں سما جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس انداز کے ساتھ ان کلمات کو کہا ہے، اور یہ آپ ایک بات اور بھی بغور سماعت فرما لیں، یہ کلمات روز قیامت بہت بھاری ہوں گے۔ یہ پڑھنے کو ہلکے کلمات ہیں لیکن ترازو میں بہت وزنی یہ کلمات ہوں گے۔ ان کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جس انداز کے ساتھ ان کو فرمایا ہے، تو ہمارے علماء کرام کیا فرماتے ہیں، حدیث پاک کی یہ تشریح کس انداز کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے تو کوئی چیز بہتر نہیں ہو سکتی، مگر علماء فرماتے ہیں کہ یہ چاروں کلمے اگرچہ افضل ترین ہیں اور اللہ کو پسندیدہ ہیں، مگر وقتی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت میں جو دعا مانگتے تھے اس وقت وہ دعائیں ضرور ماننی چاہیے، وہ منقول ہیں، اور کسی حالت میں خاص ذکر تو اس وقت بھی ان دعاؤں کا پڑھنا ان تسبیحات کے پڑھنے سے بہتر ہوگا۔ یہ کیا فرما رہے ہیں، اس کی تشریح میں کیا ہے؟ سوائے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان اوقات کے جو، جیسے کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ فلاں وقت میں فلاں دعا اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، اس وقت وہی دعا پڑھنی چاہیے۔ عام طور پر اگر آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں تو آپ اپنی زبان پر یہ کلمات جاری رکھیے۔ یہ ان کلمات جو ہیں یہ کمال کلمات ہیں۔ یہاں ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آپ نے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، ان چاروں کلمات کو حدیث بالا کی ترتیب پر پڑھنا ضروری ہے، لازمی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اگر آپ ترتیب کے ساتھ ان کو پڑھیں گے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو کیا ہی بہترین ہے۔ اگر آپ آگے پیچھے کر کے بھی پڑھتے ہیں تو اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن افضل ترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو ایسے ہی پڑھیں۔ تو آپ کو یہاں میں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، یہ رزق کی وجہ سے یہ بہت بڑی کنجی ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ، تو آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اگر رکوع میں ہوں تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں چلے جائیں تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سبحان جو ذات ہے، یہ سبحان اس کو کتنا پسند ہے۔ تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام جو ہیں ان میں ایک سبحان اتنا بڑا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے۔ تیسرا کلمہ آپ پڑھ لیں، تیسرے کلمہ پر آپ جائیں تو آپ کو وہاں بھی یہ معلوم ہو جائے گا، اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے محدثین علماء کرام نے تیسرے کلمے کو اتنی فضیلت دی ہوئی ہے کہ اگر آپ ہر وقت تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے برکات جتنے ہیں آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔
لہذا آپ یہ کوشش کیجئے، اگر آپ کے ہاں رزق کی کمی ہے، سکون کی کمی ہے، سکون اتنی بڑی دولت ہے، اگر آپ کو حاصل ہو جائے تو پھر آپ کو تمام دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں سمجھیے آپ کو عطا ہو گئیں۔ لیکن یہ کلمات جو ہیں یہ انداز محبت کے ساتھ پڑھنے چاہیے، عقیدت کے ساتھ، لگن کے ساتھ۔ ہم اگرچہ کچھ کرتے ہیں لیکن لگن کے ساتھ نہیں کرتے، محبت کے ساتھ نہیں کرتے، پڑھتے ہیں، پڑھتے کچھ اور ہیں، خیال میں ہمارے کچھ اور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے یہ کلمات قبول نہیں کیے جاتے، اور جب ہم یہ کوشش کریں گے کہ دھیان بھی اللہ کی طرف ہو اور ہماری زبان پر لفظ سبحان جاری ہو تو کیا ہی انداز محبت ہوگا۔ لہذا آپ کوشش کریں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ میں آپ کو ہماری یہ جو درگاہ ہے اور ہمارا یہ جو آستانہ ہے، ہم اس سے آپ کو پیغام ہمیشہ اللہ کی طرف ہی جھکنے کا دیتے ہیں۔ یہ کوئی شرک کا اڈا نہیں ہے، یہاں شرک نہیں پھیلایا جاتا، یہاں اللہ کی دربار میں جھکایا جاتا ہے۔ اگر آپ وہاں جھک جائیں گے تو میں یقین کامل کے ساتھ یہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو کہیں جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے ہاں پیران عظام کیا کرتے ہیں، وہ بجائے اللہ کے رستے پر لگانے کے وہ اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ میں یوں کروں گا تو یوں ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بھی بندے ہیں، وہ کوئی نہ تو فرشتے ہیں، وہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، ہیں وہ بندے۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہر بندے سے بہت ہی پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ اتنا پیار اللہ اپنے بندے سے کرتے ہیں جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا آپ اللہ کی پاک بارگاہ اقدس میں جھکنے کی کوشش کیجئے، ادھر جائیے جہاں آپ کو جانا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ حدیث پاک جو ہے یہ اتنا فائدہ دے گی، اتنا فائدہ دے گی کہ آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، دنیا و آخرت میں بھی یہ کلمات آپ کے ضرور کام آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ